اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ عبادت کا ذکر پہلے ہوا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور نستعینو کا جملہ بتا رہا ہے کہ استعانت اور مدد طلب کرنے کی بات بعد ہوئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، اے معبود برحق، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے بعد استعانت ہونی چاہیے۔ یہ آداب ہیں عبادت کے اور استعانت کے، یہ طریقہ ہے عبادت کا اور استعانت کا کہ بندے پہلے اللہ تعالی کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے مدد طلب کریں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ عبادت تو ان کی زندگی میں نہیں ہے، عبادت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، اگر ان کی زندگیوں میں ہے تو خدا کی نافرمانی ہے۔ خدا کے احکام کو پس پشت ڈالنے کی بری عادت ہے۔ اللہ تعالی کے احکام کا انہیں کوئی پاس ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی کا کوئی خیال، تو عبادت ان کی زندگی میں نہیں ہے مگر استعانت ہے۔ عبادت کے بغیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی لیے انہیں اللہ تعالی سے مدد نہیں مل رہی ہے، اللہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ عبادت جو نہیں کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے مدد مانگنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جس سے مدد مانگتے ہیں اسے پہلے راضی کرتے ہیں پھر اس سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کے سلیقے کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کے طور کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے تو آپ کو اللہ کی جانب سے مدد کیسے فراہم کی جا سکے گی؟ کیسے ملے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے ایاک نعبد کا جملہ استعمال فرمایا، پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جملہ استعمال فرمایا کہ عبادت پہلے ہونی چاہیے اور استعانت بعد میں ہونی چاہیے۔
جو آدمی عبادت کے مرحلے سے گزرتا ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے. جو عبادت نہیں کرتا اللہ سے مدد مانگنے کا اسے حق ہی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایاک نعبد کے جملے کو پہلے بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے پروردگار ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو عبادت کرنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا خدا کا کام ہے. تو تم نے اپنا کام تو انجام نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہو. یہ تمہاری حماقت ہے اور سفاہت ہے اور بے وقوفی ہے اور جہالت ہے. تم جہل مرکب میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام و نشان تمہاری زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا اور تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے مدد جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور ایاک نعبد کے معنی ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد لے رہے ہیں، یعنی کہ ہم اگر مدد نہ بھی مانگیں تجھ سے تو ہماری مدد کر رہا ہے. استعانت کے دو معنی ہیں، ایک مدد طلب کرنا، ہیلپ مانگ، اور یہ ایک ہے مدد لینا. حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد لیتے ہیں. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں ہیلپ، اور پھر مدد تو ہی دے رہا ہے. مدد مانگنے کا کام تو ہمارا ہے، مدد دینے کا کام تیرا ہے. اور مدد دینا تیرا مانگنے پر موقوف نہیں ہے. تیرا مدد دینا ہمارے مدد مانگنے پر موقوف نہیں ہے. ہم مانگیں نہ مانگیں تو ہماری مدد فرما رہا ہے. مدد کرنے والا تو ہی ہے. ہم نہ بھی مانگیں تو مدد کرتا ہے. ایاک نستعین کے دو معنی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ مسلمان اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. مسلمان اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سوائے کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں، کوئی حقیقی مدد کرنے والا ہی نہیں. اللہ کے سوائے حقیقی معین، حقیقی مددگار، حقیقی ناصر، حقیقی حامی، حقیقی مستعان ازل سے ابد تک کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. کوئی ولی، کوئی خطب، کوئی پیغمبر، یہاں تک کہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی حقیقی مددگار نہیں اسی اللہ کی مخلوق کے. حضور بھی حقیقی حامی و ناصر نہیں.
حضور بھی حقیقی مستعان نہیں، حقیقی معین نہیں۔ یہ ایمان جس کا نہیں وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنم میں جانے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ وہ موحد نہیں، مشرک ہے۔ خدا کے سوائے جو کسی غیر اللہ کو حقیقی حامی، حقیقی ناصر، حقیقی مددگار، حقیقی حاجت روا، حقیقی مستعان سمجھے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے۔ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ حقیقی کا لفظ اللہ کے سوائے کسی ذات پر چسپاں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، آج سنی کہلانے والوں میں بھی جہالت کی وجہ سے بڑے شرکی عقائد درائے، جہالت کی وجہ سے، کہ جو جاہل ہوگا کبھی کفر بکے گا، کبھی شرک میں جائے گا، کبھی بربادی تو اس کا انتظار، بربادی تو اس کا مقدر بنی ہوئی۔ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا ایمان آپ کو نہیں مل سکتا، ایمان آپ کو نہیں مل سکتا۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، ایمان کی فکر کرو کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار، نجات اخروی کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان اگر درست نہیں تو انسان تعبد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بے ایمانی کی حالت میں جو مر جاتا ہے وہ جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حقیقی حامیوں، ناصر، حقیقی مددگار اور معین اور مستعان میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے توحید، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ آسان نہیں مٹانا ناموں، مدد کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ آپ جو بھی چاہیں بول دیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، خالق ہی مدد کرنے والا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ مدد کرنا کسی کی، اگر میں مدد کرنا چاہتا ہوں کسی کی، تو مجھے کیا ہونا ضروری ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ میں فعلیت چاہیے، فعل چاہیے۔ فعلیت کا تعلق کس سے ہے؟ قوت سے۔ کے لیے آپ میں کیا چاہیے؟ قوت چاہیے اور فعلیت چاہیے، قوت چاہیے۔ قوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ہماری حقیقت میں ہمارے پاس قوت ہے ہی نہیں، قوت ہماری ہے ہی نہیں، ذاتی نہیں ہے، قوت ہماری ذاتی صفت نہیں ہے۔ کس کی ذاتی صفت ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو حقیقت میں فاعل کون ہے؟ قوت سے فعل ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی کے سوائے کوئی فاعل حقیقی نہیں، اللہ کے سوائے کوئی فاعل حقیقی نہیں، حقیقتاً کام کرنے والا ہی نہیں۔ کیوں اللہ کے سوائے حقیقتاً کوئی کام کرنے والا ہی نہیں؟ کیونکہ کام کرنے کے لیے قوت چاہیے۔ حقیقتاً صاحب قوت رکھنے والا اللہ کے سوائے کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے سوائے کوئی حقیقتاً صاحب قوت کیوں نہیں؟ قوت ایک صفت ہے۔ اب آگے بڑھ کے جواب دیں گے آپ کہ اللہ کے سوائے کوئی بھی کسی بھی صفت کمال کا حامل ہے ہی نہیں، حقیقت میں کسی بھی صفت کمال سے موصوف ہے ہی نہیں، کسی بھی صفت کمال سے متصف ہے ہی نہیں، تو قوت سے کیسے متصف ہوگا؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اللہ کے سوائے کوئی صفت قوت سے کیسے متصف ہوگا جبکہ اللہ کے سوائے کوئی کسی صفت سے متصف ہے ہی نہیں، کسی صفت کمال سے متصف ہے ہی نہیں، نہ حیات سے متصف ہے، نہ علم سے متصف ہے، نہ اب یہ حیات علم ارادہ بولے تو سمجھ میں آتا، حیات سے متصف ہے، نہ علم سے متصف ہے، نہ ارادے سے متصف ہے، نہ قدرت سے، نہ سماعت سے، نہ بصارت سے، نہ کلام سے۔ حقیقتاً
مخلوق ان اوصاف سے متصف ہے ہی نہیں ہے، یہ صفات مخلوق رکھتی ہی نہیں ہے حقیقت میں. مخلوق حیات رکھنے والی نہیں ہے حقیقت میں. کیا رکھنے والی ہے؟ بولیں گے موت. مخلوق علم رکھنے والی نہیں ہے. کیا رکھنے والی ہے؟ جہل. مخلوق ارادہ رکھنے والی نہیں ہے. کیا رکھنے والی ہے؟ کیا رکھنے والی ہے؟ عجز. مخلوق وہ بھی بھول گئے ہیں. مخلوق قدرت رکھنے والی نہیں ہے. ارادے کا ضد عجز ہے. عجز کہہ دیا کیونکہ بازو والے نے کہا نا کہ ہم وہی سن کے بولنے کے عادی ہو گئے. مخلوق حقیقت میں قدرت رکھنے والی نہیں ہے. کیا رکھنے والی ہے؟ عجز. مخلوق سماعت رکھنے والی نہیں ہے. کیا رکھنے والی ہے؟ مخلوق بصارت رکھنے والی نہیں ہے حقیقت میں. کیا رکھنے والی ہے حقیقت میں؟ مخلوق گویائی رکھنے والی نہیں ہے. کیا رکھنے والی ہے حقیقت میں؟ یہ ہے طریقت ہمارے بزرگوں کی. یہ ہے. آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے قیامت میں نعمتوں کے بارے میں. تعلیمات کا کوئی توجہ، تعلیمات کی طرف توجہ نہیں ہے. تعلیمات کی طرف دعوت دینے کا دستور نہیں ہے. تعلیمات کی فکر پیدا کرنے کا دستور نہیں رہا ہے. تو یہ آپ ہیں اور خدا ہے. آپ ہیں اور آپ کی زندگی ہے. آپ ہیں اور آپ کی آخرت ہے. آپ ہیں اور آپ کی خبر ہے. ہمارا کام نہیں ہے. تو بندگان خدا استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، اعانت کے لیے کیا چیز چاہیے؟ قوت چاہیے. اور قوت ہے تو کس کی ہے حقیقت میں؟ اللہ ہی کی ہے. تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں فاعل ہے. فاعل حقیقی وہی ہے. فاعل حقیقی وہی ہے. اسی لیے مؤثر حقیقی بھی وہی ہے. اثر ڈالنا بھی اسی کا کام ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. وجود میں کوئی مؤثر نہیں ہے اللہ کے سوا ہے. جو بھی تاثیر ہے وہ اسی کی تاثیر ہے. نہ دوا میں کوئی تاثیر ہے، نہ دعا میں کوئی تاثیر ہے. حقیقتاً تاثیر ہے تو سب اللہ ہی کی ہے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی مددگار ہے، حقیقی حامی. اللہ کے سوائے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نہیں. کیونکہ حقیقتاً قوت کا انتصاب، قوت کی نسبت ان سے بھی نہیں ہے. حقیقی قوت کا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بندگان خدا ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جس طرح معبود برحق اللہ کے سوائے کسی کو نہیں مانتا مسلمان، اسی طرح مسلمان اللہ کے سوائے کوئی حقیقی مددگار بھی، اللہ کے سوائے کسی کو حقیقی مددگار بھی تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں. اللہ ہی حقیقی مددگار ہے. اللہ ہی حقیقتاً شفا دینے والا ہے. کسی کے بچے کو شفا ملی ہے تو اللہ ہی نے حقیقت میں شفا دی ہے. اب جن ذرائع سے دیے وہ تو ذریعے ہیں، دینے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے. شفا دی ہے تو اسی نے دی ہے، اور نفع پہنچایا ہے تو اسی نے پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے تو اسی نے پہنچایا ہے، مدد کی ہے تو اسی نے کی ہے، حاجت روائی فرمائی ہے تو اسی نے فرمائی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین. جس طرح تیرے سوائے کسی کو معبود نہیں مانتے، اسی طرح حقیقی مستعان تیرے سوائے کسی کو نہیں مانتے. یعنی اپنی ذاتی قوت سے مدد کرنے والا تیرے سوائے کوئی نہیں. مخلوق مدد کرتی ہے، ضرور مدد کرتی ہے، لیکن تیری دی ہوئی قوت سے، اپنی ذاتی قوت سے مدد نہیں کرتی، تیری دی ہوئی قوت سے مدد کرتی ہے. تو تیری دی ہوئی قوت سے وہ مدد کرتی ہے تو حقیقت میں وہ مدد کرتی ہوئی بھی مدد کرنے والی نہیں ہے. اس کی مدد جو نظر آ رہی ہے وہ بھی تیری ہی مدد ہے. تیری مدد کا ظہور ہے مخلوق کی مدد. تیری مدد ظاہر ہوتی ہے مخلوق کی مدد بن کر. نہیں سمجھ میں آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ سب باتیں بیتے ہیں اوپر تو یہ باتیں بن کر نکلتی ہیں. اپنے اوپر بیتی ہی نہیں نا تو کیا باتیں ہوں گی. پہلے بیتی
تو بات بن کر نکلتی ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں یہ ہمارا حال ہے، یہ آپ بیتی ہے. اللہ کے سوائے کوئی فاعل حقیقی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کے سوائے کوئی مؤثر حقیقی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کے سوائے کوئی موتی حقیقی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کے سوائے کوئی مانی حقیقی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کے سوائے کوئی حقیقی مدد کرنے والا ہمیں دکھ ہی نہیں رہا ہے. تعلیمات ایسے ہیں ہمارے. عرض کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں. حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. کوئی بھی مدد کرے، کوئی بھی مدد کرتا ہوا دکھائی دے، سمجھنا چاہیے کہ نہیں، حقیقت میں یہ مدد کرنے والا نہیں. بظاہر یہ مدد کرنے والا ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بات سمجھ میں آیا؟ کتے پر پتھر پھینکو، کتے پر اسے معلوم ہے، بالذات بالعرض کا فرق اسے معلوم ہے. حقیقی مجازی کا فرق کتے کو معلوم ہے. پتھر پھینکو کتے پر، جا کے گرا اس کے سر پر، کیا گرا؟ معلوم ہے کہ پتھر مجھے نقصان پہنچانے والا نہیں، اگرچہ کہ پتھر کے ذریعے ہی سے نقصان پہنچایا ہے پہنچانے والے نے، لیکن نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ انسان ہے. تو نقصان پہنچانے والے کی طرف دوڑتا ہے، بھونکتا اسے دیکھ کر ہے. اور کتے کو معلوم ہے آپ نے ہڈیاں ڈال دی اس کے سامنے، احسان کس کا مانتا ہے؟ وہ ہڈیوں کا احسان مانتا ہے یا ڈالنے والے کا احسان مانتا ہے؟ پیچھے پیچھے کس کے جاتا ہے؟ یہ ایسی بدیہی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. مالک کا 2 مرتبہ نیلی کپم نے اسے یہ بسکٹ ڈال دیا، اب اس کے بعد کتا پیچھے لگ گیا. بسکٹ کے پیچھے نہیں جاتا، وہ مالک کے پیچھے جاتا. اگر یہ سلامت ہے تو ایسے 1000 بسکٹ آئیں گے. تو اسی طرح بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو حقیقت میں مدد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوائے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی مدد کرنے والا حقیقی مددگار نہیں. اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور جب بھی مدد کرتا ہے انہی اللہ والوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے مدد کرتا ہے. لیکن مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس طرح آپ استاد ہیں تو بچوں کو مارتے ہیں، مارتے آپ ہی ہیں، مگر کس سے مارتے ہیں؟ کین سے مارتے ہیں، بیت سے مارتے ہیں. لیکن مارنے والے کون ہیں؟ بیت رکھی ہوئی ہے اور استاد دور ہے، استاد نہیں ہے تو بچہ ڈرتا نہیں. استاد آ جاتا ہے، بیت نظر بھی نہیں آتی تو بچہ گھبراتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ نقصان پہنچانے والا بھی حقیقتاً مولا ہے اور نفع پہنچانے والا بھی حقیقتاً پروردگار ہے. جب بھی کوئی نقصان پہنچے تو فوراً مولا کی طرف خیال چلا جائے کہ تو نے پہنچایا ہے نقصان. فلو کے ذریعے سے نقصان تو نے پہنچایا ہے، سونامی کے ذریعے سے نقصان تو نے پہنچایا ہے، بیوی میری نافرمان ہے نقصان تو نے پہنچایا ہے، بچے میرے اکھڑ ہو گئے ہیں تو نے نقصان پہنچایا ہے، دوست مجھ سے نفرت کر رہے ہیں تو نے نقصان پہنچایا ہے، اور میں بیمار ہو گیا ہوں تو نے نقصان پہنچایا ہے، عزیز میرے مر گئے ہیں تو نے نقصان پہنچایا ہے، کالرا عام ہو گیا ہے جس کی زد میں میں آ گیا ہوں تو نے نقصان پہنچایا ہے، یہ غم دیا ہے تو نے دیا ہے، دل میرا دکھا ہے تو نے دکھایا ہے، تکلیف پہنچی ہے تکلیف تیری طرف سے پہنچی ہے، ہر نقصان تیری طرف سے آتا ہے. اگر تو نہ چاہتا تو کوئی نقصان میرے قریب نہ ہوتا، کوئی آفت میرے قریب نہ پھٹکتی. نقصان آتے ہی فوراً اللہ کی طرف خیال جائے، اور اسی طرح نفع پہنچتے ہی فوراً نافع حقیقی کی طرف خیال جائے کہ تو نے نفع پہنچایا ہے. باپ نے مسکرا کے دیکھا، یہ نفع پہنچایا ہے تیری وجہ سے تو نے پہنچایا ہے. ماں نے دعا دی مگر دعا دینے کی توفیق ماں کے دل میں تو نے ڈالی ہے، یہ ارادہ تو نے دیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو. تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہاری زندگی میں اللہ نہیں ہے، تمہارا اوڑھنا بچھونا اللہ نہیں ہے، تمہارا حال و خال اللہ نہیں ہے، تمہاری زندگی سے تمہاری موت بہتر ہے. یہ ہے تصوف، یہ ہے فقیری.
اور ہم نے آج نہ جانے کیا بنا لیا ہے، اس تصوف کو کیا ہے فقیری بنا لیا ہے۔ بزرگوں نے دین نے تو یہ تعلیم دی ہے ہمیں، آج تعلیم دینے والے اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ کریں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی قوم کو کس طرف لے جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ کرنا نہیں ہے، بتا دینا ہے۔ بننا نہ بننا ان کا کام ہے، بننا نہ بننا ان کا کام ہے، بنانا نہ بنانا ان کا کام ہے۔ ہمارا کام تو پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو پہنچا دینا ہے، تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بات نہیں معلوم ہے، لوگ جو ہے کسی غلطی کو جو ہے صحیح اور درستگی سمجھ رہے ہیں، باطل کو حق سمجھ رہے ہیں، حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں، ناجائز کو جائز سمجھ رہے ہیں، ناروا کو روا سمجھ رہے ہیں، تو یہ غلط علمی اور بے علمی دور ہو جائے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بات نہیں پہنچی ہے ہم نے پہنچا دی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں، تجھی سے عبادت بھی تیری ہو رہی ہے اور مدد بھی تجھی سے لے رہے ہیں، ہم مدد تجھی سے لے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدد ٹیلی فون ہے، نمبر لگا کے بات کر رہے ہیں، بظاہر کس سے بات کر رہے ہیں؟ بظاہر ٹیلی فون سے بات کر رہے ہیں، ہیلو کیسے ہو؟ یہ سرگوشی کس سے نظر آ رہی ہے؟ ٹیلی فون سے نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں بات کس سے کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم غوث کے در پہ کھڑے رہ کے ہم کہتے ہیں یا غوث ہماری مدد فرمائیے، یا غوث ہمیں کچھ بھیک دیجئے۔ یہ مدد بظاہر ہم غوث سے مدد طلب کر رہے ہیں، حقیقت میں غوث سے جو مانگ رہے ہیں حقیقت میں وہ تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ بظاہر غوث سے مدد مانگنا ہے، استعانت مجازیہ غوث سے ہے، استعانت حقیقیہ تیرے سے ہے۔ جیسے ٹیلی فون سے بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں بات ٹیلی فون سے نہیں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے بات ہو رہی ہے، انسان سے بات ہو رہی ہے، دوست سے بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح غیر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ کے محبوبین سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے مقبول بارگاہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو حقیقت میں وہ مدد جو ہے وہ اللہ سے مدد ہے، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، بندوں سے نہیں۔ دیکھنے میں بندے ہیں، حقیقت میں مولا سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ بظاہر بندوں سے مدد ہے، بباطن مولا سے مدد ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غوث اعظم سے مدد مانگنا، حقیقت میں کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ خواجہ اجمیری سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ راسخ شاہ صاحب سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ مظہر حسین صاحب سے مدد مانگنا، کس سے مدد مانگنا؟ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ شوکت علی سے مدد مانگنا، کس سے مدد مانگنا ہے؟ ہاں، مجیدی شاہ صاحب سے مدد مانگنا، کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ محی الدین بھائی سے مدد مانگنا، کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے نا؟ بات سمجھنا ہے؟ پھر یہاں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، مانا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے میں مدد مانگ رہا ہوں، اللہ سے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، سامنے غیر اللہ ہے، سامنے غیر اللہ ہے، ظاہر میں غیر اللہ ہے، باطن میں اللہ ہے۔ سامنے غیر اللہ ہے، باطن میں اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے مانگنے والا، جان رہا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، مان رہا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں۔
غیر اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے. خواجہ سے مدد مانگ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ سے مدد ہے، حقیقت میں غوث سے مدد مانگ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ سے مدد ہے. یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے. اور جب تو اوپر کی منزل میں آئے گا تو باطن بھی وہی ہو جائے گا، ظاہر بھی وہی ہو جائے گا. ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں. اور جب معلوم ہو گیا کہ موجود حقیقی اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہے تو مشہود حقیقی اللہ ہی ہو گیا. اب موجود حقیقی اور مشہود حقیقی جب اللہ ہی ہو گیا، اللہ ہی موجود ہے حقیقت میں، لہذا اللہ ہی نظر آ گیا. تو آپ کہنے والا کہہ رہا ہے ہم تیرے سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں. پہلے یہ سمجھتا تھا کہ بظاہر غوث اعظم مدد کر رہے ہیں، بباطن اللہ مدد کر رہا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ بظاہر بھی تو ہی مدد کر رہا ہے، بباطن بھی تو ہی مدد کر رہا ہے. نہ غوث ہے، نہ خواجہ ہے، نہ قطب ہے، نہ ولی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے. ایاک نعبد، عبادت ہم نے شروع کی تھی، عبادت ہم نے شروع کی تھی، عبادت میں لگے ہوئے تھے، علم و عرفان سے کورے تھے، نابلد تھے، لہذا تو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر بھی ہم مان رہے تھے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب استعانت میں آئے، مدد لینے لگے ہم بندوں سے اور مدد مانگنے لگے، مدد لینے لگے، اور جب علم حاصل ہو گیا تو پھر مدد دیتا ہوا تو ہی نظر آ گیا. تو عبادت میں باطن ہے وہ اور استعانت میں ظاہر ہے وہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. عبادت بھی ہم تیری ہی کر رہے ہیں، استعانت بھی ہم تجھی سے طلب کر رہے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ. ہمیں راستہ چاہیے ان لوگوں کا. وہ لوگ اگر مل گئے ہمیں تو تیرے انعامات ہمارے ہیں، تیرے اکرامات ہمارے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف راستہ مانگ رہا ہے اور کوئی حیات دے، صحت دے، عافیت دے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم یہ ہوا اس راستے پر آنے والا خود بخود اسے ہر انعام خدا کا مل جاتا ہے. اس راستے پر آنے والے کو اللہ والے مل جاتے ہیں، انعام یافتہ لوگ مل جاتے ہیں. انعام یافتہ لوگ ملتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انعام ان کے ذریعے سے مل جاتا ہے. ڈائریکٹ اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہا کہ تیرے محبوب بندوں کا جو راستہ ہے نا وہ راستہ دکھا دے. اس راستے کو ہم نے دیکھ لیا اور اس پر چل نکلے تو ہمیں تیرے محبوب بندے مل جائیں گے. بس وہ مل جائیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں. خواجہ جسے مل جائیں اب کیا کریں گے؟ غوث جسے مل جائیں سب کام غوث کریں گے. بس غوث کے در تک پہنچنا ہے. نہیں سمجھ؟ کچھ نہیں مانگا، بس اللہ والوں کا راستہ مانگا ہے. اللہ والوں کا وہ راستہ مل گیا. اللہ والوں کو بھی نہیں مانگا، اللہ والوں کو بھی راستے پر پہنچنا ہمارا کام ہے، وہاں اللہ والے مل جائیں گے. اللہ والے مل گئے تو سب جس کے اللہ والے ہو گئے اب اسے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز اس کی ہے، اپنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے پروردگار انعام فرمایا، اکرام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ. تو ہمیں بس اللہ والے جہاں ہیں وہاں پہنچنا. اللہ والے جہاں ہیں وہاں
اللہ والوں کے گھر کا پتہ نہیں پوچھا. اللہ والے کہاں ہیں بتا دے, نہیں. اللہ والوں کا راستہ, وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ والوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سیدھا راستہ کس راستے کو کہتے ہیں؟ وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اس راستے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ والوں کا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ جی جی وہ کون سا راستہ منزل؟ ہر ایک منزل کے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کہا کہ میرا راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے. اب تک راستہ ہی نہیں معلوم ہوا تو کیا چلے ہوں گے آپ راستے پر؟ سفر کتنا طے ہوا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا, آپ حضرات نے جواب دیا, دے کر بھی پریشان ہیں, دے کر بھی میرے سوالات نے آپ کو حیران رکھا کر دیا, حیران کر دیا, دیوانہ کر دیا. بھائی سیدھا راستہ بولے تو کیا؟ ماؤنٹ روڈ. راشد شاہ صاحب چلیں گے؟ نہیں چلے جائیں گے. راشد شاہ صاحب آپ بلال ہوٹل کے پاس جا کے کھڑے رہیے, میں آ جاتا ہوں. آدھے گھنٹے میں میں آ جاؤں گا, آپ نکل جائیے. آپ کے پہنچنے کے بعد آدھا گھنٹہ انتظار کیجئے وہاں, میں آ جاؤں گا. بلال ہوٹل چلے جائیں گے؟ نہیں ایڈریس مل گیا نا, بلال ہوٹل, ماؤنٹ روڈ بلال ہوٹل, سمجھ گئے. میں نے چچا سے کہا, چچا آئیسوس کے حافظ احمد خان کی مسجد میں آپ تشریف رکھیے, میں آ جاؤں گا, ایک آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا. اب وہ سیدھے چلے جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, ہے نا. اب یہ صراط المستقیم, صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے صراط مستقیم؟ اب ہر آدمی بولتا میرا راستہ صراط مستقیم. اب کرشنا پیٹ والا بول رہا ہے حافظ احمد خان کی مسجد ہماری مسجد, ہاں. اب ٹرپلیگن والا بول رہا ہے بڑی مسجد حافظ احمد خان کی مسجد. ایسا حال ہو گیا. ہر آدمی بول رہا صراط مستقیم ہمارا راستہ. تو صراط مستقیم, ہائے ہائے ہائے, ابتدائی بات کا عرض کر رہا ہوں, کوئی بڑی بات نہیں, ابتدائی بات. کیا عرض کر رہا تھا؟ صراط مستقیم کی سائن کیا ہے, علامت کیا ہے, سائن بورڈ کیا ہے؟ صراط مستقیم بولے صراط مستقیم. قادیانی سے پوچھو صراط مستقیم میرا راستہ بولتا ہے. وہابی سے پوچھو صراط مستقیم میرا راستہ بولتا ہے. معتزلی سے پوچھو صراط مستقیم میرا راستہ بولتا ہے. خارجی سے پوچھو صراط مستقیم میرا راستہ بولتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نظر آتے؟ صدیق اکبر کو دیکھیں, مظہر حسین صاحب دیکھیں, صدیق اکبر اگر دیکھتے تو دم ہی نکل جاتا ہمارا. وہ نظر آ جائیں, ہمیں ملے ہیں کیا؟ صحابہ کہاں